شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ ٹیبلٹ سینامنٹ پارکنسنزم راشا کی بیماری کی علامت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض سست اور غیر مستحکم ہو جاتا ہے، مریض کے پٹھے سخت کھچاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مریض کے ہاتھوں یا جسم کے کسی حصے میں کپکپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے جسے ٹرمر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو زندگی کے روزمرہ جو معمولات ہیں اس کو گزارنا اور اس کو سر انجام دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو دور کرنے اور اس کی علامات کو کم کرنے کے لیے سینامیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ سینامیٹ ٹیبلٹ کے اندر دو مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں جس میں نمبر 1 پہ لیووڈوپا اور دوسری کاربیوڈوپا ہوتی ہے۔ لیووڈوپا دماغ میں موجود ڈوپامائن جو ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ راشا کی بیماری کو کم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا اس کے اندر کاربیوڈوپا ہوتا ہے وہ جو لیووڈوپا ہوتا ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے۔ اصل میں جو اس بیماری کو کم کرنے کے لیے جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ تو لیووڈوپا ہے، لیکن اس کے ساتھ کاربیوڈوپا اس وجہ سے ایڈ کیا ہوتا ہے تاکہ لیووڈوپا کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو۔ وہ لیووڈوپا کے جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل یا میٹابولزم کا عمل یا جسم سے اخراج کا عمل ہوتا ہے اس کو سست کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں لیووڈوپا کی جو ہے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو ایک بہتر رزلٹ ملتا ہے۔ اس کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ دن میں ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک دفعہ بھی لی جا سکتی ہے، کچھ کنڈیشن میں 2، 3 یا 4 دفعہ بھی لی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جسمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی دوا کا تعین کرے گا۔ اس لیے کچھ علامات کے اندر اس کی 2 ادویات بھی دی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک صبح گولی، ایک گولی شام۔ کسی کنڈیشن کے اندر اس کا ڈیوریشن کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مریض کی بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہی تعین ہوتا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ مرغن غذائیں کھائی ہوئی ہیں جیسے کہ گوشت، انڈے، چکنائی، پنیر، دودھ، دہی، اس کا استعمال بہت زیادہ کیا ہوا ہے تو پھر ان غذا کے فوراً بعد سینامیٹ کو لینے سے اجتناب کرنا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے سینامیٹ کو کھانا ہے تو مرغن غذاؤں سے اجتناب کر لیں، کیونکہ یہ جتنے بھی مرغن غذائیں ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر پروٹین موجود ہوتا ہے وہ سینامیٹ کے جذب ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سینامیٹ کی کم مقدار جسم میں جذب ہوتی ہے اور اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلاتی ہوئی ماؤں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دوا کا بہت زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ ہیومن ملک میں ایکسکریٹ ہوتی ہے جو بچے تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے ایسی خواتین جو حاملہ ہیں یا حاملہ ہونا چاہتی ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اس دوا کا استعمال نہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو کوئی الٹرنیٹ میڈیسن تجویز کر سکے۔ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس دوا کے استعمال سے غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، نیند کا غلبہ آ سکتا ہے، اس لیے اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد جو گاڑی چلانا یا کسی بھی مشین کو آپریٹ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں کو اس دوا کے استعمال سے ایسی کوئی کنڈیشن ظاہر نہیں بھی ہوتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پاسبل سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ اگرچہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تمام لوگوں کو تو ظاہر نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی ایک آدھا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے جو پاسبل سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ایچنگ، جسم پہ خارش ہو جاتی ہے، فیس سویلنگ، چہرہ سوج جاتا ہے، ہونٹ سوج جاتے ہیں، چیسٹ میں پین ہوتا ہے، irregular جو ہوتا ہے ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے، کچھ اوقات میں کم ہو جاتی ہے، بلیڈنگ فرام گٹ ہے، پیل سکن ہے، سکن یلو ہو جاتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے انسان پلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، بہت زیادہ انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، بخار کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، کچھ کنڈیشن کے اندر اس کا جو گلا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کو ہم سور تھروٹ کہتے ہیں، گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے، اور کچھ کنڈیشن کے اندر وومٹنگ ہو سکتی ہے، اس کا منہ خشک ہو سکتا ہے، اور کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے بلکہ زیادہ تر مریض اس بات کو فیس کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیشاب کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، بہت جیسے ہی وہ واش روم جاتے ہیں ان کا پیشاب نکل آتا ہے، اس لیے جو ان کے پیشاب کا کنٹرول ہے وہ خاصا متاثر ہوتا ہے، یہ اس دوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ادویات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس دوا کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، مثلاً اگر آپ پہلے ہی ڈپریشن کی کوئی دوا لے رہے ہیں
تو اس دوا کو لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ ٹی بی کی دوا لے رہے ہیں، آپ کوئی ایپیلیپسی مرگی کی دوا لے رہے ہیں، یا آپ کوئی بی پی کی دوا لے رہے ہیں، تو اس دوا کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور آگاہ کریں، اپنے فارماسسٹ کو ضرور آگاہ کریں کہ آپ یہ میڈیسن لے رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے کنٹرا انڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ اگر آپ کو فٹس پڑتے ہیں یا فٹس کی کوئی دوا لے رہے ہیں تو اس دوا کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو اس دوا کا کو پرسکرائب کر کے دیتا ہے تو ڈاکٹر کو بتا دیجئے کہ مجھے فٹس کا ایشو ہے یا میں اس کی دوا لے رہا ہوں، تاکہ وہ اس کی جگہ کوئی الٹرنیٹ دوا تجویز کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔